بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اس صورت کا جو نام ہے، ایک ہے سورۃ القمر، قمر کا معنی چاند ہے، ایک اور جو نام ہے الساعة۔ الساعة کا مطلب قیامت، دو نام ہے۔ مفسرین کے پاس کیا قاعدہ ہے سورت کا نام رکھنے کے لیے؟ پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہے، اسی کو لے کر مفسرین نام رکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں دیکھیے اقتربت الساعة، ساعہ کا لفظ ہے، اس سورت کا نام سورۃ الساعہ ہے۔ ایک اور جو نام ہے القمر، وانشق القمر، پہلی آیت میں القمر بھی ہے، تو اسی کو لے کر مفسرین نام رکھتے ہیں القمر والساعہ۔ القمر چاند ہے۔ یہ سورت اور اس سے پہلے سورۃ نجم جو آ کر ہے، اس میں کیا کنیکشن ہے؟ نجم ستارہ ہے، قمر بھی جو ہے نا، یعنی کہ دونوں آسمان میں رہتے ہیں، ستارہ بھی آسمان میں رہتا ہے اور چاند بھی جو ہے نا آسمان میں رہتا ہے۔ یہ دونوں صورت میں جو ہے نا کنیکشن ہے لفظ کے اعتبار سے، یعنی کہ نجم ستارہ آسمان میں رہتا ہے اور قمر چاند بھی جو ہے نا آسمان میں رہتا ہے۔ دوسرا جو کنیکشن ہے، سورہ نجم میں ایک عظیم نشانی کا ذکر وہ ہے معراج کا۔ آپ سب معراج گئے، سدرۃ المنتہا گئے، جیسا کہ ہم تفسیر پڑھ چکے ہیں سورہ نجم میں کہ آپ عند سدرۃ المنتہا، معراج کا سفر کرے، آسمان گئے تھے، تمام چیزیں۔ سورہ قمر میں چاند ایک عظیم نشانی کا ذکر وہ ہے چاند کا دو آدھا ہونا، اس میں ایک عظیم نشانی معراج کا ذکر ہے۔ سورہ قمر میں چاند کا پھٹنا، چاند کا دو آدھا ہونا، اس کا جو ہے نا ایک عظیم نشانی کا اس میں ذکر ہے۔ چلیے ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے اس صورت میں جو مشہور واقعہ ہے وہ ہے کہ چاند کا دو آدھا ہونا، اسے بولتے ہیں کہ انشقاق القمر۔ دیکھیے آپ آیت، اقتربت الساعة، اقترب مطلب قریب ہونا، الساعة قیامت، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ وانشق القمر، واو کا مطلب اور، انشق پھٹنا، انشق مطلب آدھا آدھا ہونا، آدھا ہو گیا کیا؟ القمر چاند، چاند جو ہے نا دو آدھا ہو گیا۔ اس صورت میں جو ہے نا جو اس میں بتایا گیا ہے اسے بولتی ہے کہ انشقاق القمر، چاند کا دو آدھا ہونا۔ سب سے پہلے یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو آدھا ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ مشرکین نے کہا کہ محمد اگر تم واقعی نبی ہیں تو چاند کو دو آدھا کرو، چاند کو دو آدھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگے تو اس کے حکم سے چاند جو ہے نا دو آدھا ہو گیا، چاند دو آدھا ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے نا مشرکین ایمان نہیں لائے۔ مشرکین نے خود کہا کہ محمد اگر تم نبی ہو تو چاند کو دو آدھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو چاند دو آدھا ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے نا مشرکین ایمان نہیں آئے، ایمان نہیں لائے۔ چاند کا دو آدھا ہونا یہ کب ہوا تھا؟ ہمارے نبی کے زمانے میں۔ کون سی جگہ میں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مینا میں تھے، حج میں جب مینا میں ہوتے ہیں، مینا کے وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ چاند کو دو آدھا کر، تو چاند جو ہے نا دو آدھا ہو گیا۔ یہ چاند کا آدھا ٹکڑا صفا پہاڑ کے پاس تھا، آدھا ٹکڑا مروہ پہاڑ کے پاس تھا، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ہے نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ دو آدھا ہوا تھا، یعنی کہ کتنا دو، ایک دم واضح طور پر دو آدھا چاند، آدھا چاند جو ہے نا کس میں تھا؟ صفا پہاڑ کے اوپر، آدھا چاند مروہ پہاڑ کے اوپر۔ اس طرح چاند جو ہے نا دو آدھا ہو گیا۔ اب تمام لوگ دیکھے، کافر بھی دیکھے، تمام لوگ دیکھے، تو اس کے بعد بھی ایک کافر کہنے لگے کہ محمد تو جادو کرتا ہے، نعوذ باللہ، میں محمد تو جادو کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو اگر میں جادو کرتا ہوں تو جو لوگ سفر میں ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ چاند اوپر رہتا ہے، تمام لوگ دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ چلو جو لوگ سفر سے آتے ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے، کیا تم نے بھی دیکھا کہ چاند جو آدھا ہوتے ہوئے؟ تو سفر سے کئی لوگ آئے، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا کہ سفر میں کہ چاند دو آدھا ہوا۔ اس کے باوجود بھی مشرکین نے کہا کہ نہیں محمد تم تمام پر جادو کیا ہے، تم نے تمام پر جو ہے نا جادو کیا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ چاند دو آدھا ہوا ہمارے نبی کے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں چاند جو ہے نا دو آدھا ہوا، وہی جو ہے نا مشہور واقعہ جو ہے نا وہی اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اقتربت الساعة،
قیامت قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعة كهاتين. 2 انگلی جتنا قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنا ہی قریب ہے. 2 انگلی جتنا قریب ہے نا، قیامت اتنا ہی قریب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کئی زمانے سے سنتے ہیں کہ قیامت قریب ہے قریب ہے قریب ہے. کیا مطلب ہے قریب ہے؟ قریب ہے قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. ہاں، لیکن جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو قیامت شروع ہو جاتی ہے. وہیں سے اس کا قیامت شروع ہو جاتی ہے. قبر میں اگر وہ نیک ہے تو اسے جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. نعوذ باللہ اگر وہ برا ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یعنی کہ قیامت قریب ہے. جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اسی وقت اس پر قیامت شروع ہو جاتی ہے. اچھا ہے تو نیکی کا بدلہ قبر میں بھی ملتا ہے، برا ہے تو نعوذ باللہ قبر میں بھی جو ہے نا برائی کا بدلہ ملتا ہے. یعنی کہ قیامت قریب ہے مطلب ہم وفات ہو جائیں گے تو ہماری جو ہے نا قیامت شروع ہو جائے گی. اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشق القمر کا معنی معلوم ہوا کہ چاند کو اللہ نے 2 ادا کیا. کیوں اللہ نے قیامت کے ساتھ چاند کے 2 ادا کرنے کا ذکر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اقتربت الساعة قیامت قریب ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وانشق القمر ہم نے چاند کو 2 ادا کیا. کیوں؟ قیامت کے بعد اللہ نے کہا کہ چاند کا قیامت قائم ہوگی، قریب ہے کہ قیامت آئے گی، پھر اللہ نے کہا کہ جو ہے نا ہم نے چاند کو 2 ادا کیا. کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ اب چاند کا 2 ادا ہونا یہ تو اصل تو چاند پورا مکمل ہے. یہ چاند کا 2 ادا ہونا یہ تو انسان گویا کہ کچھ ہٹ کر ہوتا ہے. جو نہیں ہوا وہ ہٹ کر ہوا تھا ہمارے نبی کے زمانے میں. ہاں، یعنی کہ اس طرح جب قیامت قائم ہوگی ایسی ایسی چیز ہوں گے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے چاند کو 2 ادا کیا. گویا کہ جو ہے نا چاند اصل میں گول ہے، اللہ نے اس کو ادا کیا تھا. گویا کہ قیامت کے ساتھ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز جو ہے نا بدل جائے گا. یہ جو زمین جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے. اس میں زلزلہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد یہ آسمان جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ آسمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لکویڈ بنا دے گا. لکویڈ جو ہے نا اس طرح بنا دے گا. تو اس طرح جو ہے نا یہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ریزہ ریزہ کر دے گا. یعنی کہ جو اصل جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بدلا دے گا. اس کو اللہ تعالیٰ بدلا دے گا. وہی اللہ نے کہا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق قمر کے نام سے جو ہے نا مشہور واقعہ جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. جب مشرکین نے قمر کو چاند کو 2 ادا ہوتے ہوئے دیکھا، مشرکین نے جب دیکھا تو وہیں یرو آیت نمبر 2 میں دیکھیے، وہیں جب یرو آیتن، اگر یرو دیکھنا نشانی، جب مشرکین کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ چاند 2 ادا ہو چکا تھا تو مشرکین نے کیا کر دیا؟ یعرضو مطلب منہ پھیرنا، یعنی کہ اس کو نہیں مانے. اس کو نہیں مانے. پہلے مشرک بولتے تھے کہ محمد اگر تم واقعی نبی ہے تو چاند کو 2 ادا کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ادا کیے تو انہوں نے جو ہے نا یعرضو اسلام نہیں لایا، منہ پھیرا، الٹا کہنے لگے کہ محمد تم جادوگر ہیں. اس طرح یعنی کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً، جب وہ دیکھتے ہیں آیا نشانی کو، چاند کو 2 ادا ہوتے ہوئے جب دیکھتے ہیں مشرکین بھی یعرضو ایمان نہیں لاتے ہیں، الٹا کیا بولتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور مشرکین بولتے ہیں کہ سحر، یہ تو جادو ہے، محمد یہ تو جادو ہے، سحر، یہ جو چاند کا 2 ادا تم نے کیا یہ تو جادو ہے. اور مستمر کا جو ہے نا 2 معنی ہے. ایک سخت کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ تو جادو بہت کٹر جادو، مطلب جیسا بولتے ہیں کہ کٹر کوئی چیز، کٹر کافر جسے ہم بولتے ہیں، یعنی کہ جادو بہت مضبوط جادو ہے جو تمام پر چلا ہے، تمام لوگوں نے پر چلا ہے جادو. مستمر کا مطلب ایک مضبوط، یعنی کہ بہت کٹر سخت جادو تم نے کیا ہے محمد. مستمر کا ایک معنی سخت جادو، یعنی کہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ چاند کو 2 ادا ہوتے ہوئے تو مشرکین نے کہا کہ یہ تو جادو بہت کٹر ہے، بہت سخت جادو جو ہے نا محمد نے تمام پر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مستمر کا ایک اور جو معنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ذاہب، یعنی کہ ختم ہونے والی. یہ محمد یہ جادو جو ہے نا ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن تم کیا ہے اس دنیا سے چل جائیں گے، یہ جادو بھی ختم ہو جائے گا. سحر مستمر، مستمر کا مطلب یہ جو ہے نا تم چل جائیں گے اور یہ چیز جو ہے نا ختم ہونے والی ہے. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو جب نشانی دکھاتے ہیں چاند کو 2 ادا ہوتے ہوئے، مشرکین نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جو ختم ہونے والی ہے، ایک نہ دن تم اس دنیا سے چل جائیں گے، تمہاری جو دعوت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا جو دین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا.
پھر مستمر کا جو معنی ہے کہ بہت سخت جادو، یعنی کہ تمام لوگوں پر، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے لپیٹ میں آ گئے، تمام لوگوں پر اس نے جادو چلا دی. مشرکین نے کہا کہ محمد تم نے تمام لوگوں پر جادو چلا دیا ہے، حتیٰ کہ جو سفر میں تھے ان پر بھی جادو چلا دیا، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ چاند کو دو آدھا ہوتے ہوئے. گویا کہ کہا کہ مستمر یہ بہت سخت جادو ہے، محمد نے تمام پر چلا دیا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، اس پر ایمان نہیں لائے. انہوں نے کہا کہ چاند دو آدھا ہوا تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن وَكَذَّبُوا، مشرکون نے ایمان نہیں لایا، جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کیا اہوا، ان کی خواہشات کی. اہوا کا مطلب خواہشات. جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے نا، ہم کوئی دین کی بات بتاتے ہیں، نہیں مستمر کا جو معنی، کئی معنی ہے اس کا ایک معنی، یعنی کہ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کی. یعنی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کلاس کے بعد پوچھیں، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. وَاتَّبَعُوا، مشرکین نے اتباع کیسی؟ اہواہم، اپنی خواہشات کی. جیسا کہ بعض لوگ جو ہے نا، جن کے ہم دین کی بات بتاتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ اپنا یہ دیکھتے ہیں، میں کیوں اس کی بات مانوں. بعض لوگ جب ان کے سامنے قرآن حدیث کی بات رکھا جاتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ میں کیوں ان کی بات مانوں. یعنی کہ اس طرح، یعنی کہ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس طرح مشرکین تھے. جب دیکھا کہ چاند جو آدھا ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ہم کیوں مانیں گے محمد کی بات. انہوں نے اپنے نفس کی، اپنے آپ کی، میں کیوں مانوں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی. اللہ نے کہا کہ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، وَكُلُّ، ہر ایک امر، ہر ایک کام جو ہے نا، مستقر. مستقر کا مطلب اس کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہے. مستقر، اس کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ، یعنی کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان مثال کے طور پر بیمار ہے، ایک نہ جو اسے شفا ملے گی نا. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر انسان ہمیشہ بیمار نہیں ہوتا ہے، ایک نہ جو اسے شفا ملتا ہے. ہاں اتنا بیمار ہے، ایک نہ جو اس کی موت آ جائے گی، جو بیماری ختم ہو جائے گی. یعنی کہ ہر چیز کا ٹھکانہ ہے. اس طرح اگر آپ نیکی کے کام کریں گے، اس نیکی کا ایک نہ دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اگر آپ برائی کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ ایک نہ دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. کب؟ قیامت کے دن. اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین، تم نے جھٹلایا، اس کا بدلہ تم نہ ایک نہ دن ملے گا ضرور. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، نیک کام کرو گے اس کا بھی ایک نہ دن اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا. برے کام کرو گے اس کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا. ہر چیز کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے. ایک انسان 1000 دن جھوٹ بولتا ہے، لیکن ایک نہ دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اسے ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بدلہ دے گا. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کی جو ہے نا ایک اینڈنگ ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں یہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو، جو مکے میں جو لوگ تھے، یا یہ صورت مکے میں نازل ہوئی، تو مکے میں جو لوگ تھے، اللہ نے تمام لوگوں کے سامنے، مکے والوں کے سامنے کئی قصے اللہ نے بیان کیے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کئی قصے اللہ نے ان لوگوں کے سامنے بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، وہی اللہ نے یہاں فرمایا. دیکھیے، وَلَقَدْ، اور لقد تحقیق، جاءہم، ان کے پاس آیا، من الانباء، انباء کا مطلب خبریں، انباء کا مطلب نیوز. کئی خبریں جو ہے نا مکے والوں کے پاس آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جو قوم تھے فرعون کو، اللہ نے کیسا ڈبو دیا. یعنی کہ جو لوگ جھٹلائے نبی کا، اللہ نے ان کو کیسے برباد کر دیا. کئی قصے جو ہے نا اللہ نے مکے والوں کو بتایا. کیوں؟ ما فیہ، جو اس میں مزدجر کا مطلب نصیحت ہے، اس میں نصیحت. یعنی کہ کوئی قصہ ہم سنتے ہیں تو ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو وہی اللہ نے مکے والوں کو کئی قصہ اللہ نے بیان کیا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم ہود کا، فرعون کا، تمام قصہ بیان کیا. کیوں؟ ما فیہ، جس میں کیا ہے؟ مزدجر، جس میں نصیحت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی برباد کر دے گا، تاکہ ان کو بھی جو ہے نا ما فیہ مزدجر، اس میں جو ہے نا نصیحت ہے. یعنی کہ آیت نمبر 4 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کئی قصے بیان کیا، مکے والوں کو اللہ نے کئی قصے اللہ نے بیان کیا تاکہ اس سے وہ نصیحت حاصل کرے. پھر اللہ نے کہا کہ حکمت بالغہ، یہ قرآن جو ہے نا اس میں بڑی حکمت ہے. بالغہ یعنی کہ نیک، یہی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی کہ حکمت بالغہ، یہ قرآن فیصلہ کرتی ہے. جو نیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو جنت دے گا، جو برا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم دے گا. اس قرآن میں اللہ نے بتایا کہ شرک کرو گے تو جہنم میں داخل ہوں گے. اس قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اگر توحید پرست رہے تو جنت میں داخل ہوں گے. حکمت بالغہ، یہ قرآن میں ہر چیز ہے.
ترجمہ تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کا جو اصل جو معنی ہے کہ حکمت بالغہ، اس قرآن میں ہر چیز ہے، ہر چیز اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں آیا نصیحت. اس قرآن بھی آیا ان کے پاس، قرآن بھی نازل ہوا مکے والوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کیا. وہی اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 5 میں کہ ان کے پاس قرآن تھا، قرآن میں اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ شرک کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرعون نے شرک کی تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا. قوم سمود کا اللہ نے واقعہ قرآن میں بیان کیا، یعنی کہ حکمت بالغہ، یہ قرآن فیصلہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن اس کی نصیحت بھی جو ہے نا ان کو کام نہیں آیا مکے والوں کو. وہی اللہ نے فرمایا کہ فما تغنی النذر، ماں کا مطلب نہیں، تغنی کام نہیں آیا، النذر ڈرانا. یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے کئی جو واقعہ بیان کیا، یہ قصہ بھی ان کو کوئی ڈرانا کام نہیں آیا، یہ قصہ بھی جو نا ان کو کوئی کام نہیں آیا، یعنی کہ انہوں نے اس قرآن سے بھی انہوں نے جو نا نصیحت حاصل نہیں کیا. ماں کا مطلب نہیں، تغنی کام نہیں آیا نا، نذر ڈرانا. اللہ نے اس قرآن سے کئی واقعہ اللہ نے بیان کیا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، کئی واقعہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو نا وہ مکے والے نہیں ڈرتے ہیں. اس کے بعد جب مشرکین ہمارے نبی کی بات نہیں مانے تو اللہ نے کہا کہ فتول عنہم، فا کا مطلب پس، تولا منہ پھیرنا، عنہم ان سے. جب ہمارے نبی کئی باتیں مشرکین کو بتاتے ہیں پھر مشرکین نہیں مانتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ محمد تم ان سے دور ہو جاؤ، تم ان سے منہ پھیرو، ان سے منہ پھیرو. آپ کو کوئی، آپ کا کام ہدایت دین کی بات بتانا ہے، اگر تو نہیں مانتی تو آپ ان سے دور ہو جاؤ. فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے دور ہو جاؤ، اے نبی آپ ان سے دور ہو جائے، کیونکہ ان کے سامنے قرآن آیا پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرے. ان کے سامنے پچھلے قوم کے جو قصے ان کے سامنے بیان کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتی. تو محمد اس وجہ سے تم ان سے دور ہو جاؤ. پھر اللہ نے کہا کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن، یوم جس دن، یدعو پکارے گا، الداعی پکارنے والا کون؟ اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے قیامت کے دن، الی شیء ایک ایسی چیز کی طرف، نکر جسے تم ناپسند کرتے ہو، جسے نفس کو گراں گزارتا ہے. کیونکہ مشرکین جو ہے نا اس دن جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے، وہاں جانا پڑے گا. مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا انجام برا ہے. نکر، مشرکین ناپسند کریں گے کیونکہ ان کو اس دن قیامت کی ان کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جو ہے نا جہنم ہے. تو اس دن جو ہے نا نکر کا مطلب مشرکین کو پسند نہیں آئے گا، دل ہی دل میں جو ہے نا ان کو ایک گھٹن گزرے گی، ایک بیزاری ہوگی کہ کل قیامت کی جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے تو مشرکین جو ہے نا ان کے دل میں جو ہے نا یہ بات کھٹکے گی کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا غلط پر تھے، نکر ہم غلط پر تھے. اس طرح کی باتیں ان کے دل میں ہوگی. یہاں دیکھیے فتول عنہم، اس کا تعلق دنیا سے ہے. اے نبی جو شخص آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان سے دور ہو جاؤ. فتول عنہم، یہاں یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس کا تعلق قیامت سے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ قرآن کیسا پڑھتے ہیں فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے تمام لوگوں کے قرآن میں کیا ہے؟ فتول عنہم کے بعد میم ہے، تمام لوگوں کے قرآن میں ہے میم. میم کا مطلب وقف لازم، یعنی کہ وہاں آپ کو ٹھہرنا واجب ہے. فتول عنہم، یہاں ٹھہر جائیں گے آپ، پھر پڑھیں گے کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کیونکہ فتول عنہم کے تعلق دنیا سے ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر کا مطلب قیامت سے، وہاں ٹھہرنا واجب ہے، وہاں ٹھہرنا واجب. اسی وجہ سے علماء نے کتابیں لکھی، الوقف، وقف بولتی ٹھہرنا، تو اس کے متعلق جو ہے نا علماء نے کتابیں لکھی ہے. اس کا ایک علم ہے، جیسا کہ معالم الاہتداء الى معرفت الوقوف والابتداء، محمود خلیل الحصری کی مشہور کتاب ہے. اس میں کہ یعنی کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے ہم کو، یہ بھی ایک علم ہے. کیونکہ فتول عنہم اس کا تعلق دنیا سے ہے. یوم یدعو الداعی، اور بالقیامت کے جس دن اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے ایک ایسی چیز کی طرف، نکر، جس سے جو ہے نا مشرکین ناپسند کریں گے، کیونکہ اگر وہاں جائیں گے تو ہم کو جہنم ملے گی. ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قبروں سے نکلیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، مشرکین نکلیں گے تو گویا کہ وہ ذلیل کے ہمارے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. جیسا کہ کوئی شخص جو ہے نا کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو ذلیل کی وجہ سے اپنا سر کو جھکائے رہتا ہے. اس طرح مشرکین جو ہے نا کل قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا خش عن ابصارہم، خش عن جھکانا، ذلیل کے مارے، ابصارہم اپنی نگاہیں. کوئی غلط کام کرنے کے بعد جو ہے نا انسان اپنے سر کو جھکائے ہوئے رہتا ہے ذلیل کے مارے.
اس طرح مشرکین حشر کے میدان میں شرم کے مارے، ذلیل کے مارے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ یخرجون نکلیں گے، لوگ نکلیں گے من الاجداث قبر سے، لوگ قبر سے نکلیں گے. ہاں کأنہم، اب قبر سے کیسا نکلیں گے؟ قبر سے لوگ کیسا نکلیں گے؟ کأنہم گویا کہ جراد، جراد جیسا کہ میں نے فوٹو بھیجا ہوں گروپ میں، جراد کا مطلب گروپ سے آتا ہے، ایک 100-200 دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیڑے جراد پورے گروپ سے آ کے جو ہے نا آتا ہے، اس طرح اسے بولتے ہیں کہ جراد. جراد منتشر، گویا کہ جراد ہے منتشر جو ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے، ادھر ادھر پھیلا ہوا. یعنی کہ یہاں یہ سمجھیے کہ اجداس، اللہ نے فرمایا کہ قبر کو اللہ نے کہا ہے کہ اجداس. اجداس کا اصل جو معنی ہے، اونٹ جب چلتا ہے تو اس کے پیر سے جو آواز آتی ہے اسے بولتے ہیں کہ اجداس. اونٹ جب نکلتا ہے، جب چلتا ہے اونٹ، اس کے پیر سے آواز آتی ہے اسے بولتے ہیں کہ اجداس. یعنی کہ اتنا تیزی کے ساتھ لوگ قبر سے نکلیں گے، تیزی کے ساتھ جو نا لوگ قبر سے نکلیں گے. اب قبر سے نکلے کے بعد ماحول کیسا ہوگا؟ جراد ایک ٹڈی ہوتا ہے، نیٹ میں ڈالیے جراد کا مطلب ٹڈی ہے، منتشر جو ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے. یعنی کہ یہاں دو قسم ہے. سب سے پہلے سورہ قاریہ میں اللہ نے فرمایا کالفراش المبثوث، کالفراش المبثوث. فراش یعنی کہ جب قبر سے نکلیں گے لوگ، فراش کا مطلب کیڑا. آپ دیکھتے ہیں کہ کیڑا وغیرہ ادھر ایک کیڑا ہوتا ہے، ادھر ایک کیڑا ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ فراش، اسے بولتے ہیں کہ فراش. کیڑا جو ہے نا ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے. یعنی کہ انسان جب قبر سے نکلے گا تو ادھر اسے کہاں جانا معلوم نہیں رہے گا، تو فراش کی طرح ہوگا. یعنی کہ بعض لوگ ادھر ہوں گے، بعض لوگ ادھر ہوں گے، بعض لوگ ادھر ادھر اس طرح ہوں گے. فراش ادھر ادھر بکھرے ہوئیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اب ادھر ادھر کچھ لوگ ادھر ہوں گے، کچھ لوگ ادھر ہوں گے، کچھ لوگ، اسے بولتے ہیں کہ فراش. پھر جو ہے نا جبرائیل اسرافیل علیہ السلام بولیں گے کہ تمام کو ادھر جانا ہے. جبرائیل السلام بولیں گے کہ تمام کو جو ہے نا ادھر جانا ہے. تو اس وقت تمام لوگ جو ہے نا ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. جراد آپ دیکھیں گے وہ 100-200 جراد ہوتا ہے، کیڑا ایک دم پورا مل کر رہتا ہے. جراد جو ہے نا ادھر ادھر نہیں رہتا ہے، پورا مل کر رہتا ہے. یعنی کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ 100 جراد اس طرح 100-200 جراد جو ہے نا کیڑے، چھوٹے چھوٹے کیڑے آ کر ایک ہی وقت جو ہے نا پورے کھیت کو برباد کر دیتے ہیں. یعنی کہ گویا کہ جو ہے نا شروع میں فراش کی طرح ہوں گے لوگ، جب قبر سے نکلیں گے ادھر ادھر ہوں گے. اس کے بعد تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر جائیں گے، کل جراد کی طرح ہو جائیں گے. یعنی کہ جس طرح جراد جو ہے نا پورا گروپ سے جاتا ہے آسمان میں، پورے گروپ سے جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا لوگ جو ہے نا گروپ سے جو ہے نا اس کے بعد وہاں سے حشر کے میدان کی طرف جو ہے نا لوگ نکلیں گے کل جرادل. وہی اللہ نے فرمایا کہ کأنہم جراد منتشر. جب لوگ قبر سے نکلیں گے گویا کہ جراد کی طرح، جس طرح جراد پورا ایک گروپ کے ساتھ پورا ایک طرف جاتا ہے، ایک ہی طرف، اس طرح جو ہے نا قبر سے نکلنے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھریں گے، اسے بولتے ہیں کہ فراش. پھر تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ ادھر جانا ہے، تو تمام لوگ گروپ سے جو ہے نا اس حشر کے میدان کی طرف جو ہے نا تمام لوگ جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کأنہم گویا کہ وہ جراد ہے، ٹڈی ہے، منتشر جو پہلی ہوئی ہے. اس کے بعد مہطعین دوڑیں گے لوگ الی الداع پکارنے والے کی طرف. جب قیامت قائم ہوگی تو تمام لوگ جو ہے نا پکارنے والے کی طرف، کہ اسرافیل علیہ السلام جہاں پکارا جاتا ہے ادھر طرف حشر کے میدان کی طرف، تمام لوگ جو ہے نا وہاں دوڑیں گے. یقول الکافرون، کافرون بولیں گے ھذا یوم عسیر، ھذا یہ یوم، آج کا جو دن ہے، عسیر بہت مشکل ہے، کافروں پر بہت مشکل ہوگا. وہی نکر کا معنی ہے، کافر کو بہت زیادہ تکلیف ہوگا یہ دن، کیونکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم جہنم میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ. تو وہی کافر بولیں گے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ، کافرین بولیں گے کہ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، آج کا دن تو بہت مشکل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو یہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو حشر کے میدان کے وقت کیا ہوگا، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے جو ہے نا یہ ذکر کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا کہ چاند جو ہے نا 2 آدھا ہوں گا. پھر جو ہے نا یہ چاند جو آدھا جب ہوا تھا، مشرکین یہ دیکھ کر بھی جو ہے نا مشرکین ایمان نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، جو برے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا برائی کا ایک نتیجہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اس کے بعد اللہ نے مشرکوں کو نصیحت کرتی کہ ان کے پاس کئی واقعہ ان کے پاس آئے، اس کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اس سے پہلے جن لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا وہ تمام واقعہ ان کے سامنے گزرا. اس کے باوجود انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی. بلکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے نا ہر انسان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین جو ہے نا اس قرآن سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ فتول عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دور ہو جاؤ،
کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مانتی، اس وجہ سے آپ ان سے دور ہو جا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن قیامت کی جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پکارنے والا پکارے گا تو تمام لوگ جو ہے نا اس کی طرف آئیں گے، بلکہ مشرکین جو ہے نا ذلیل کے مارے اپنی نگاہیں نیچے رکھے ہوئے ہوں گے، اور قبر سے نکلیں گے مشرکین، گویا کہ قبر سے جب نکلیں گے تو اس کا دو قسم ہوگا۔ جب قبر سے نکلیں گے تو لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہاں جانا کرے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کل فراش المبثوث، اس طرح کیڑا جو ادھر ادھر رہتا ہے اس طرح ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام بولیں گے کہ تمام کو ادھر جانا ہے، تو تمام لوگ گروپ سے جو ہے نا ادھر حشر کے میدان کی طرف نکلیں گے۔ گویا کہ جرات دیکھیں ایک گروپ کی شکل میں آتا ہے، وہ کیڑا 100,000 کیڑا جو ہے نا آپس میں ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، گویا کہ پورے ایک سا جو ہے نا حشر کے میدان کی طرف جو ہے نا جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہطعین الی الداع، لوگ بھاگیں گے ادھر کی طرف، لوگ اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے تو لوگ ان کی طرف بھاگیں گے، اور کافر بولیں گے کہ آج کا دن تو جو ہے نا بہت تکلیف دہ دن ہے، بہت مشکل دن ہے۔ تو گویا کہ جو ہے نا آج کا یہ جو سبق جو ہے نا ہماری ہو گئی۔ بس اس صورت میں جو ہے نا اس صورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ القمر اور سورۃ الساعہ۔ اس صورت میں بعض علماء نے، بعض مفسرین نے ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس صورت پہ ہر چیز 5 ذکر ہے، ہر چیز 5 ہے۔ دیکھیں گے القمر، الف لام قاف میم را، قمر 5 ہے۔ اس صورت میں جو ہے زیادہ 5 کا ذکر ہے، یعنی کہ 5 لفظ زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں القمر، مستقر، آپ دیکھیں دوسری آیت کینڈنگ آپ دیکھیں کہ مستمر، میم سین تا میم را، یہ بھی 5 ہے، یعنی کہ اس صورت پہ زیادہ 5 کا زیادہ ہے، اسے خماسیات بولتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ مستقر تیسری آیت کے اینڈنگ میں، وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، یہ بھی 5 ہے۔ دیکھیے اس صورت میں زیادہ جو ہے نا 5 کا ذکر ہے۔ اس صورت کا آخری جو لفظ دیکھیے مقتدر، یہ بھی 5 ہے۔ گویا کہ اس صورت میں جو ہے نا اکثر جو لفظ ہے نا 5 کا لفظ آ کر ہے، 5 حرف کا لفظ آ کر، اسی وجہ سے اس صورت میں 5 قصے کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت میں کتنا 5 قصے کا ذکر ہے، ایک قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور فرعون کا، 5 قصے کا ذکر ہے۔ یعنی کہ اس صورت پہ ہر چیز 5 ہے۔ اس صورت میں 5 قصہ بھی ذکر ہے جو مشہور، جیسا کہ میں نے کہا کہ قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے اور فرعون کا واقعہ۔ یہ 5 واقعہ جو ہے نا اس میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس تفصیل سے جو ہے نا اس کی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ آج ہمارا درس ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دوسری ریکارڈنگ